بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 اکتوبر ہے اور دن ہے بدھ کا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ، جب تک میاں نواز شریف ٹکٹ کٹوا کر اور جہاز میں بیٹھ نہیں جاتے تب تک یہ خطرات اور خدشات برقرار رہیں گے کہ میاں نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں نہیں آ رہے، پاکستان واپس آئیں گے نہیں آئیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیل کر کے آ رہے ہوتے ہیں، جب آپ پاکستان میں موجود ڈاکٹرز کے کہنے پر آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ پریشانی تو رہتی ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی معاملہ اوپر نیچے ہو جائے۔ اور پھر جو میاں نواز شریف نے حماقت کی، جو بلنڈر کی 18 سپٹمبر کو، جب وہ اوقات سے زیادہ باہر ہو گئے، جب ان کو لگا کہ ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، جب ان کو لگا کہ وہی وزیر اعظم ہے، جب ان کو لگا کہ انہی کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، جب ان کو لگا کہ ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو وہ اوقات سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ایک تقریر کھینچ جو ہے وہ کر دی اور بڑے بڑے دعوے کر دیے اور بڑی بڑی باتیں کر دی۔ لیکن اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ کس طرح سے ایک کے بعد ایک بندہ بیان دے رہا ہے اور اپنے بیانات سے مکر رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی خدشات برقرار ہیں، خطرات برقرار ہیں، اور ایک انجانے خوف نے مسلم لیگ نون کو گھیر لیا ہے۔ ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ میاں نواز شریف نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ یہ سمجھیں کہ دباؤ ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے اور اس کی وجہ سے بہت ریئیکشن بھی ہے۔ تو ان کے اس ممکنہ ریئیکشن کی وجہ سے پریشانی ہے کہ کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے میاں نواز شریف اپنے اس کے تو اوپر آ نہیں رہے، ظاہر ہے یہاں پر عدالتوں کو بھی مینیج کیا جانا ہے، یہاں پر باقی سب کو مینیج کیا جانا ہے، تو وہ میاں نواز شریف نے تو نہیں کرنا۔ اب اس سارے معاملے میں ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے بڑا ٹاسک جو ہے وہ دے دیا ہے اپنے پارٹی کے 3 اہم رہنماؤں کو، اور آپ کو میں نے پہلے بھی ایک بار بتایا تھا اور اب وہ معاملہ زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے کہ میاں نواز شریف نے فیصل ووڈا صاحب کے جو بیانات ہیں ان کو لے کے بہت گھبرا گئے، بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ فیصل ووڈا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یعنی اگر خود سے بھی کر رہے ہیں تو وہ کسی انفارمیشن کی بنیاد پر کر رہے ہوں گے۔ اگر ان کو کسی نے نہیں مطلب اگر کسی نے حکم نہیں دیا، کسی نے انسٹرکشنز نہیں دی، کسی نے کہا نہیں ہے کہ آپ یہ باتیں کریں، تو پھر بھی اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی تو ان کے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ فیصل ووڈا یہ بات کر رہے ہیں، اور اس لیے میاں نواز شریف جو ہے وہ اپنے پارٹی کے 3 رہنماؤں کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ چیک کریں کہ کیا معاملہ ہے، یہ فیصل ووڈا خود سے کہہ رہے ہیں یا یہ بات سنجیدہ ہے۔ کیونکہ میاں نواز شریف میاں نواز شریف آگے اگر جیل بھی جانا چاہتے ہیں تو وہ اس صورت میں جانا چاہتے ہیں کہ سب جیل ڈکلیئر کیا جائے کسی جگہ کو، وہاں پہ ان کی فیملی ان کے ساتھ ہو، پورا پروٹوکول ہو، گھر کے کھانے ان کو ملے اور یہ ساری چیزیں، کیونکہ وہ جو پراپر جیل ہوتی ہے وہ جیل تو نہ وہ کاٹ سکتے ہیں نہ وہ جیل جانا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک تو پارٹی کے رہنماؤں کو ٹاسک دیا کہ ساری چیز کو چیک کریں، اور ساتھ ہی اب اس میں کیونکہ ایک خطرہ بڑھ گیا ہے اور خدشات نے گھیر لیا ہے کہ کوئی معاملہ گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے، تو اب ایک اور بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ کیا گیا ہے کہ جو اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں میاں نواز شریف کی آمد سے قبل، ان کی روانگی سے قبل، ان کے تمام میڈیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ دوبارہ کروائے جائیں گے، ان کا چیک اپ دوبارہ ہوگا، اور اگر یہاں پہ کچھ چیزیں ٹھیک نہ ہوئی تو پھر ڈاکٹر عدنان آئیں گے اچانک میڈیا پر اور آ کر کہیں گے کہ میاں صاحب کی جو ہم نے ٹیسٹ کروائے ہیں اس میں ایک چیز بڑی غلط آ گئی ہے، بڑی خراب آ گئی ہے، اور ڈاکٹر میاں نواز شریف کے پاؤں میں پڑ گئے، اس نے پاؤں میں بیٹھ گیا، اس نے کہا جی اللہ کا واسطہ ہے میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، میاں صاحب جو مرضی ہوگا، اور ڈاکٹر نے بڑی زیادتی کی ہے، وہ میاں صاحب کا پاسپورٹ نکال کے اور میاں صاحب کا وہ لے گیا اور اس نے کہا جی میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، آپ جو مرضی کریں۔ تو میاں صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، میاں صاحب نے کہا کہ میاں صاحب کے زبان پہ بس یہی الفاظ تھے کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، میں پاکستانی قوم کے لیے جانا چاہتا ہوں، میری جان چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جانا چاہتا ہوں، لیکن ڈاکٹر نے بڑی زیادتی کی۔ اس نے کہا جی دیکھیں ایز اے یعنی آپ میرے وہ ہیں، آپ میرے پیشنٹ ہیں اور میں یہ نہیں آپ کو جانے دوں گا۔ اور پھر میاں صاحب کو اب ساری فیملی سمجھا رہی ہے، اور میاں صاحب نے 4-5 گھنٹے ہو گئے نہ پانی پیا نہ کچھ، بھوک ہڑتال پہ چلے گئے میاں صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان جانا ہی جانا ہے، میں نے پاکستانیوں کو جو ہے وہ مہنگائی سے نجات دلانی ہے، بے روزگاری سے نجات دلانی ہے، میں نے پاکستان کو جو ہے وہ بہت سپیڈ سے جو ہے وہ 180 کی سپیڈ سے آگے لے کے جانا ہے۔ میاں صاحب اڑ گئے ہیں، بضد ہیں، اور سارے ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن میاں صاحب ابھی تک وہ بات نہیں مان رہے۔ تو بس آپ سب دعا کریں کہ میاں صاحب مان جائیں، وہ پاکستان نہ آئیں، اور پھر کچھ دیر بعد ایک اور پریس کانفرنس ہوگی کہ پوری پاکستانی قوم اس وقت میاں صاحب کے لیے دعا گو ہے، اور پوری پاکستانی قوم میاں صاحب کو کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب آپ پلیز نہ آئیں، آپ اپنی صحت کا پہلے فیصلہ کریں، صحت ٹھیک کریں، اور آپ کوئی مسئلہ نہیں، آپ وہیں سے بیٹھ کے آپ اپنا پہلے علاج کروائیں، پھر آپ پاکستان آئیں، ہمیں آپ کی زندگی زیادہ عزیز ہے۔ اور یہ بات کہہ کر اور اس کے بعد پھر یہ بیانیہ بنا کر اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ میاں نواز شریف جب پاکستان سے گئے تھے تب بھی آپ کو پتہ ہے سارا وہ دھوکہ تھا، فراڈ تھا، ساری ڈیل تھی، اور اب نون لیگ والے خود یہ بات کہتے ہیں
جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے میاں نواز شریف کو باہر نہیں بھیجا تھا، بلکہ میاں صاحب کو اداروں نے بھیجا تھا اور ان کی مدد مہربانی شفقت کے ساتھ گئے تھے. لیکن میاں نواز شریف ایسے احسان فراموش ہیں اور یہ اپنے ہر محسن کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ان کے محسن ہیں، اس محسن کے ساتھ آج جو یہ کر رہے ہیں، آج اسی کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں اپنے ذاتی چند مفادات کے لیے اور ایک بیانیہ بنانے کے لیے. لیکن پھر اس کے بعد تو خیر میاں صاحب کی طبیعت ایسی صاف ہوئی ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ اب وہ بات نہیں کر رہے. تو میاں صاحب کی کل جو واپسی ہے، میاں صاحب کی واپسی پہلے بھی کوئی ڈاکٹروں کے ساتھ، وہاں کے ڈاکٹروں کے ساتھ مشروط نہیں تھی، پہلے بھی اسی ڈیل کے ساتھ مشروط تھی کہ میاں صاحب جیسے ڈیل کر کے گئے تھے وہ جاتے تھے اسی طرح سے ڈیل کر کے واپس آئیں. اور اب میاں صاحب جو ہے وہ ویسے تو ساری چیزیں طے ہیں کیونکہ خواجہ آصف صاحب کہہ چکے تھے کہ میاں صاحب رسک فیکٹر 0 ہوگا تو آئیں گے. پھر رانا ثناءاللہ صاحب نے تو کیٹیگوریکل کہہ دیا، انہوں نے کہا میاں صاحب کو گارنٹی مل چکی ہے. اور گارنٹی ملنے کے بعد اب تو وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میاں صاحب کو واضح ضمانت دے گی. اور میں ان کی بات پہ یقین کرتا ہوں، نون لیگ کی بات پر، کہ بالکل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب بالکل ریلیف دیں گے، اور یا خود دیں گے یا اپنے جس بھی بینچ کے پاس بھیجیں گے ان کو ریلیف مل جائے گا. کیونکہ عدالتوں کے حوالے سے نون لیگ کی کوئی خبر غلط ثابت نہیں ہوئی. محمد زبیر صاحب نے کسی چینل پر بیٹھ کر کہا تھا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مریم نواز بری ہوں گی، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ آ کر دیکھ لیجئے گا. اور بالکل وہی ہوا، مریم نواز صاحبہ بالکل بری ہوئی. آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، ان کو بری جس طرح کرایا گیا یا وہ جس طرح بری ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. ایک بھی چیز وہ نہیں بتا سکیں کہ وہ پیسے کہاں سے آئے تھے جو باہر گئے تھے، اور میاں نواز شریف نے لندن کی ان پراپرٹیز کا حساب دیا. لیکن مریم نواز صاحبہ بری ہو گئی، کیونکہ خیر ان دنوں میں جلدی بری اس لیے بھی ہوئی کہ وہ دن بہت امپورٹنٹ تھے، ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہونا تھا لندن میں، اور اس کے لیے مریم نواز صاحبہ کا لندن جانا بہت ضروری تھا. اور اسی میں جلد بازی میں پھر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بری ہوئیں، کروا دی گئیں، جو بھی خیر ہوا. تو اب میاں صاحب کی واپسی سے پہلے امپورٹنٹ ہے ان کے میڈیکل ٹیسٹ، جو میڈیکل ٹیسٹ انہوں نے 4 سال میں نہیں کروائے. یہاں سے پلیٹلیٹس کا کہہ کے گئے تھے لیکن ایک بھی ٹیکہ نہیں لگوایا، ایک بھی ڈرپ نہیں لگوائی، اور 4 سال میاں صاحب وہاں پہ پیزے کھاتے رہے، برگر کھاتے رہے، کافی پیتے رہے، کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں کروائی. لیکن اب وہی میاں صاحب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ میڈیکل ان کے ٹیسٹ ہوں گے، اور میڈیکل ٹیسٹ کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان جو ہے وہ واپس آنے کے فیصلہ، یہ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ فیصلہ کریں گے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹین کے میاں صاحب کے ٹیسٹ ہوں گے اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں. اور روٹین کے ٹیسٹ میں پھر آپ کو بتایا کہ رپورٹس کون سے انہوں نے کسی کو دکھانی ہے، کیونکہ جب یہ عدالت کے میں یہ کہہ کر گئے تھے کہ میاں نواز شریف ہر مہینے یا ہر 15ویں دن جو ہے وہ رپورٹس شیئر کریں گے اپنی، لیکن آج تک وہ رپورٹ سامنے نہیں آئی. اور جو پاکستان والی رپورٹس تھیں پلیٹلیٹس والی، وہ تو اب بتایا جاتا ہے کہ کسی اور جو مریض تھا یا تو اس کا خون تھا، جیسے وارڈ میں پتہ نہیں اب سروسز میں کوئی ڈاکٹر کوئی پیشنٹ ہوگا یا پی آئی سی میں ہوگا، یا پی آئی سی میں تو نہیں ہوگا، وہاں تو چلیں کارڈک ایشوز کے ہوتے ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ ڈینگی کے مریض یا جن کے پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں، کوئی ایسا مریض، اس کا شاید بلڈ سیمپل لیا گیا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی اور جاندار کا وہ بلڈ تھا. اور بہرحال جب رپورٹ ہی اپنی مرضی کی تیار کروانی تھی تو پھر یہ بھی میٹر نہیں کرتا کہ بلڈ میاں صاحب کا تھا، کسی مریض کا تھا اور کس کا تھا. لیکن میاں صاحب کو وہ جعلی رپورٹس بنوا کے اور ڈیل دے کر اور پاکستان سے بھیج دیا گیا. اب وہ ڈیل لے کر گئے تھے، ڈیل کر کے آ رہے تھے. اور میاں صاحب کی یہ ٹریک ریکارڈ ہے ان کی زندگی کا کہ وہ وزیر اعظم بھی ڈیل کے تحت بنتے ہیں، وہ باہر بھی ڈیل کے تحت جاتے ہیں، واپس بھی ڈیل کے تحت آتے ہیں، عدالتوں میں بھی ان کی ڈیل ہوتی ہے، اور پھر وہ ان ججز کو نوازتے ہیں اور ان پہ کرم نوازیاں اور شفقتیں کرتے ہیں. تو ابھی تک باقی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے وہ اب معاملہ اگلے منڈے پہ چلا گیا ہے. تو وہ بھی ایک میاں صاحب کے لیے پریشانی ہے، 9 اکتوبر تک چلا گیا ہے، کیونکہ میاں صاحب کا یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ ہو اور وہ قانون برقرار رہے، قاضی فائزہ صاحب اس کو برقرار رکھیں. اگر وہ برقرار رہتا ہے تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ میاں نواز شریف 1 ماہ کے اندر اپنی پاناما فیصلے کے اوپر اپیل دائر کریں گے. جب وہ 1 ماہ کے اندر اپیل دائر کریں گے تو 14 دن میں وہ کیس لگنا ہوگا. 14 دن میں کیس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ نومبر میں یا دسمبر میں نونلی کانفیڈنٹ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ میاں صاحب کا وہ جو پاناما کا کیس کا فیصلہ تھا وہ واپس لے لیں گے، وہ ختم کر دیں گے. اور جب وہ ختم ہوگا تو جو نیچے میاں نواز شریف صاحب کے ٹرائل کورٹس میں ریفرنسز آئے تھے وہ ریفرنس بھی ختم ہو جائیں گے، ان کی تاحیات نائل بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن بھی لڑ سکیں گے. اور پھر الیکشن لڑنے ابھی تو یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں گے نہیں لڑ سکیں گے، لیکن یہ بات پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اگلے وزیر اعظم میاں نواز شریف ہیں، کیونکہ یہ بتا دیا گیا ہے
میاں نواز شریف کے قریبی لوگوں کی طرف سے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اور محمد مالک صاحب نے جو بات بتائی اپنے پروگرام میں کہ ایک نون لیگ کے اہم رہنما نے محمد مالک صاحب کو کہا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یار ایز سون ایز پاسبل آپ اقتدار لیں، آپ حکومت سنبھالیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں یار تھوڑا سا صبر کریں، ہمیں کوئی تھوڑا سا ورکنگ کرنے دیں، لیکن ہم پہ دباؤ بہت ہے کہ آپ فوراً حکومت لیں ایز سون ایز پاسبل۔ تو یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں اب میاں صاحب کے ٹیسٹ جو ہے اس کے بعد اصل تو پاکستان کے کنسلٹنٹس نے بتانا ہے، اور اگر پاکستان کے کنسلٹنٹس کی طرف سے NOC مل گیا تو پھر وہاں پہ ڈاکٹر عدنان یا کوئی بھی آ کر بتائے گا کہ الحمدللہ ان کی رپورٹ ساری کلیئر ہیں اور وہ جا رہی ہیں کس کو، اور اگر کوئی یہاں سے معاملہ گڑبڑ ہوا تو وہاں پہ رپورٹس بھی ان کی کوئی ایشو ہو جائے گا، اور پھر میاں صاحب کی واپسی یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ کینسل ہو گئی ہے، یہ کہا جائے گا کہ کچھ آگے چلی گئی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پھر معاملات کہیں اور چلے جائیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم آپ سب کامیاب رکھیں۔